السلام. مفتی صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کوئی دوسری جانے ہمارے ناظرین کو بتائیں. تہجد کا وقت دیا جاتا ہے مفتی صاحب. اصل میں اس نماز کو کہتے ہیں جو نماز رات عشاء کے بعد سونے کے لیے سو کر بندہ اٹھے اور صبح صادق سے پہلے کا وقت ہو اور بندہ نفل ادا کرے. تہجد کی یہ تعریف ہے. اگر عشاء کی نماز کے بعد سویا نہیں ہے، چاہے صبح طلوع ہو گئی ہے، صبح کی نماز، وہ نوافل پڑھ سکتا ہے لیکن وہ تہجد نہیں ہوں گے. تہجد کے لیے سونا شرط ہے، چاہے ایک لمحے کے لیے سو گیا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے اونگ آئی، آنکھ بند ہوئی، جاگ گیا تو تہجد ہو جائے گی، وہ تہجد ہی ہوگی. اور اگر نہیں ہے تو جاگا ہی رہا ہے، سویا نہیں ہے، سونا ضروری ہے. تہجد کے لیے سونا ضروری ہے. اور اگر نہیں سویا بھی تو بھی قیام اللیل کی نیت کر کے جو ہے نا نوافل ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی نیت میں فرق ہوگا کہ وہ قیام اللیل کہلائیں گے، تہجد نہیں کہلائیں گے. تہجد یہی ہے کہ اس کے لیے سونا شرط ہے، سونا ضروری ہے. بہت خوب. اچھا، میرا یہاں پہ ایک اور سوال تہجد کے متعلق ہی اٹھا ہے. دیکھیں، قرآن پاک یقیناً بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا ثواب ہے قرآن پاک پڑھنے کا. تو اگر کوئی انسان تہجد کی نماز مطلب نہ پڑھے، وہ چاہے کہ وہ اس کا دل کرے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ یا دونوں کام کر سکتا ہے، یا دونوں میں سے کوئی ایک کام کر لے، وہ صرف تلاوت کر لے، تہجد نہ پڑھے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تہجد، چونکہ تہجد مسنون ہے. اب نفل دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک نفل وہ ہوتے ہیں جو نفل مستحب ہے مثلا، دوسرے نفل مسنون ہوتے ہیں. یہ تہجد کی نماز مسنون یعنی اللہ کے نبی سے کی سنت سے ثابت ہے، سرکار نے خود پڑھے ہیں. تو یعنی تلاوت کے لیے تو ہم اور بھی اس کے علاوہ وقت ہے، مثلا دن کو کر سکتا ہے، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد. لیکن تہجد کا چونکہ سارے سرکل میں ٹائم ہی یہی مقررہ وقت ہوتا ہے. ہاں جی، مقررہ وقت. تو اگر بندہ اس وقت تہجد ہی پڑھے جیسے علامہ صاحب نے فرمایا تو یہ سب سے بہتر عبادت ہے اس وقت. لیکن اگر کوئی بندہ کسی کی روٹین بنی ہے کہ وہ پہلے روزے سے، چونکہ آج پہلی ٹرانسمیشن ہے، بندہ ابتدا کر رہا ہے کہ جی میں نے قرآن بھی ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے تہجد کی رکعتیں کم کر لے، ساتھ وہ تلاوت، لیکن پڑھے ضرور. کیونکہ اس وقت اگر تہجد سے بڑی کوئی عبادت ہوتی تو سرکار وہ فرماتے ہیں. علامہ صاحب نے فرمایا کہ سو کے جب اٹھتے ہیں بندہ تو سب سے اچھی عبادت یہی ہے کہ بندہ تہجد ادا کرے. میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ تہجد کی کتنی رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، مطلب کتنی تعداد آپ بتا رہے ہیں کہ کم ذرا کر سکتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ کتنی تعداد ہم کر سکتے ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے 4 بھی ثابت ہیں، 8 تک بھی ثابت ہیں. تو انسان جتنی پڑھ سکتا ہے، جتنا وہ آسانی سے جی. اور ایک حدیث مبارکہ میں 12 تک بھی ہیں. تو انسان کو کوشش کرے گا 2 بھی پڑھے گا تب بھی ثواب تہجدی کا، 4 پڑھے گا تب بھی ثواب تہجدی کا. انسان جتنا پڑھ سکتا ہے. بات یہ ہے کہ نفل جو نمازیں ہیں نا وہ 2 رکعتیں کر کے پڑھنی جاتی ہیں، مسنون یہی ہیں، افضل طریقہ یہی ہے. بہتر یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا دوام جس بات پہ رکھ سکے وہ کرے، کہ بندہ ایک دن 12 پڑھے اور دوسرے دن 4، اس لیے ایک بے ترتیبی نہیں، 2 پڑھے لیکن ایک روٹین کے ساتھ، مطلب اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، روحانی بھی. اچھا مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، جیسے کہ ابھی سحری کا جو ٹائم ہے، غالباً کافی نوجوان حضرات کچھ لوگ کھیل لیتے ہیں، کچھ پڑھ لیتے ہیں، سوتے نہیں ہیں. اب کچھ اب آپ اسی ٹائم کے مطابق تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے، درست عمل ہے، پڑھ لینا چاہیے؟ آپ نہیں لگتی اس کے متعلق آپ ناظرین کو کچھ؟ تہجد کے لیے میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ سونا شرط ہے. اگر کھیلتے رہے تو میں کہتا ہوں وہ رمضان کی نفل ہو جائیں گے، وہ نفل ہو جائیں گے. قیام اللیل کہا جائے گا، قیام اللیل اسے کہا جائے گا، تہجد نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے، تہجد کے لیے سونا شرط ہے. باقی دوسری بات یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ بندہ رمضان جو ہے نا پورے سال میں 1 مہینہ ہے، یہ بھی اس نے کھیل کے ہی گزارنا ہے، المیہ ہے اس کے لیے، اسے اپنی قسمت پہ رونا چاہیے کہ یہ وہ لمحات ہیں کہ اللہ کی رحمتیں جو ہے نا آوازیں دے رہی ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. علامہ اقبال اسی لیے تو تڑپے تھے نا کہ مالک کی رحمتیں جو ہے نا ڈھونڈ رہی ہیں کہ کوئی آئے یار، گناہگار کوئی آئے تو صحیح میرے دروازے پہ، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں،
میری جو ہے نا رحمتیں آوازیں دے رہی ہے کہ کوئی حل من مستغفرن جو ہے نا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اس کے گناہ سارے کے سارے بخش دوں. کوئی ہے جو مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے کے لیے رزق کے خزانے کھول دوں. ہے کوئی مجھ سے کوئی بھی حاجت مانگنے والا کہ اس کی کوئی حاجت ہو وہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں. پھر بندہ یہ کہے کہ یار رمضان کی راتیں اگر اس نے کھیل کے گزار دی یا کسی اور جو ہے نا کھیل کود میں یا معاذ اللہ کسی غلط صحبت میں گزار دیے تو میں کہتا ہوں یہ اس کے لیے اس سے بڑی بدبختی اور کون سی ہو سکتی ہے کہ اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں جس میں ایک ایک لمحہ جو ہے نا بہت قیمتی ہے وہ اس نے کھیل میں گزار دیا, جو ہے نا دوستوں سے گپ شپ لگاتے ہوئے گزار دیا. اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم کھیلیں تو نہ, کم از کم جو ہے نا غلط صحبت میں جتنا بھی آپ وقت گزاریں گے جو ہے نا لمحات جس طرح گزریں گے وہ آپ یا کوئی برا کلام ہوگا بچا جائے ان سے. میں کہتا ہوں اس کھیل کود سے بہتر ہے کہ آپ عشاء پڑھیں, تراویح پڑھیں, سو جائیں, اللہ کی عبادت کی جائے جتنی ہو سکے اللہ کی عبادت. میں کہتا ہوں اس کھیل کود سے اس جو ہے نا بہتر ہے کہ عشاء کی نماز پڑھیں, تراویح پڑھیں اور سو جائیں. ناظرین اس سلسلے کو بھی ہم جاری رکھتے ہیں. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا. دیکھتے رہیے پروگرام نور صحت. رمضان پاکستان اللہ کا